السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی خادم رسول، سوال ہے آپ کا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ جناب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ پارہ 20 سورہ العنکبوت آیت نمبر 14۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے۔ پھر اس قوم کو طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 50 کم 1000 یعنی 950 سال دعوت دی۔ اور قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی عمر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر کتنی تھی اس کے تعلق سے کوئی صراحت نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ 40 سال نبوت سے پہلے اور 60 سال طوفان کے بعد، اور اسی طرح دیگر کئی اقوال۔ بہرحال سورہ العنکبوت کی آیت 14 مطابق جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی۔ دعوت کیا تھی؟ دعوت جناب نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو یہ دعوت تھی کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نوح پارہ نمبر 29 کی آیت مبارکہ 3 میں کیا، 3 نمبر کی آیت، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے بت پرستی اور ہر قسم کا شرک چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی ہر کام کرتے وقت رب تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کی پابندی کرو۔ تیسری اس بات کی دعوت دی کہ میرا کہا مانو، میرا کہا مانو یعنی میری اطاعت کرو۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کو پوجو، اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تھی جناب
نوح علیہ الصلات والسلام کی دعوت۔ اسی طرح نوح علیہ الصلات والسلام نے دعوت کیسے دی؟ نوح علیہ الصلات والسلام نے دعوت فردن فردن بھی دی، اپنی قوم کو گروپوں اور مجمعوں کی صورت میں بھی دی، جیسے تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ایک فرد کو بھی دعوت دی اور جماعت کو بھی دعوت دی، جو جہاں ملا اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ کوئی بازار میں ملا، کوئی گھر کے دروازے پر ملا، کوئی منڈی چوک چوراہے پر ملا، کوئی مجمع عام میں ملا، کوئی اکیلے میں ملا، یا لوگوں کا جمع غفیر ہوا۔ جناب نوح علیہ الصلات والسلام نے اس طریقے پر اپنی قوم کو 950 سال دعوت پیش کی، اور اس دعوت کے نتیجے میں ایمان لانے والے لوگ وہ بہت ہی کم لوگ تھے، یعنی بڑی ہی تھوڑی تعداد کے اندر جناب نوح علیہ الصلات والسلام کی دعوت پر ایمان والے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اور جناب نوح علیہ الصلات والسلام کی زیادہ تر قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام جب بار بار دعوت دیتے رہے تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم کہنے لگی کہ اے نوح، تو ہم سے جھگڑ چکا ہے، تو ہمارے ساتھ جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے۔ یہ جو بار بار عذاب کے تو وعدے کرتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آنا۔ تو جناب نوح علیہ الصلات والسلام نے فرمایا جب اللہ چاہے گا تو عذاب آ جائے گا اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ عذاب کی صورت میں آیا، یہ عذاب سیلاب اور بارشوں کی صورت میں آیا۔ اس عذاب کے، پانی کے عذاب کے آنے سے پہلے رب تعالیٰ نے جناب نوح علیہ الصلات والسلام کی طرف وحی کی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان لوگوں کے متعلق بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا ہے، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس علاقے میں شاید قریب قریب کسی دریا سمندر کا کوئی نام و نشان نہیں پڑتا ہوگا کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کر دی، اب لوگوں نے ٹھٹھا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ الصلات والسلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کے قوم کے وڈیرے چودھری حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ یہ مذاق کس چیز کا تھا کہ میاں نہ یہاں سمندر ہے، نہ یہاں دریا ہے، نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی نالا ہے،
پھر یہ کشتیاں کاہے کو تیار ہو رہی ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر کیا عذاب آیا کہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور یہ عذاب کیسا عذاب تھا کہ یہ سیلاب اور پانی کا عذاب آیا۔ آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، اور سب کے سب یہ کافر غرق ہو گئے، سوائے اس کے کہ جن کو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب آ گیا اور تنور نے جوش مارا، تو ہم نے حضرت نوح سے کہا کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی نر مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے کہ جس کے متعلق پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ تو عذاب آیا اور سب کے سب یہ کافر ہلاک ہو گئے۔ اب سوار ہونے والوں میں، کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو کوئی معین تعداد قرآن و سنت میں مذکور نہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کی کل تعداد یعنی مرد و عورت ملا کر 80 لوگ تھے، اور بعض نے کہا کہ اس سے بھی کم۔ تو جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور باقی لوگ غرق ہو گئے۔ ان غرق ہونے والے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں جو ہے وہ سوار ہو جاؤ، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، یعنی میں اتنے اونچے پہاڑ پر ہوں کہ اب یہاں پر عذاب نہیں آنے والا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، نوح علیہ السلام کہنے لگے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ابھی یہ گفت و شنید جاری تھی کہ ایک انہونی ہو گئی۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بیچ میں ایک لہر حائل ہوئی، پانی کی ایک لہر آئی، اور نوح علیہ السلام کا پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا، غرق ہونے والوں میں سے۔ نوح علیہ السلام کا فرزند غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی پانی کی لہر اتنی بلند و بالا تھی کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے لے گئی اور ڈبو کر اس کافر اور مشرک کو مار دیا۔ جب یہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے صدا لگائی
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور آپ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہو۔ یعنی نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا نطفہ ہے، اور آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اے نوح تو اور تیرے اہل کو بچا لیا جائے گا، تو میرا بیٹا یا اللہ وہ غرق ہو رہا ہے، وہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اسے پانی کی لہریں اٹھا اٹھا کے مار رہی ہیں۔ جب یہ فریاد کی تو عرش والے نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح۔ کیا پتہ چلا؟ پیغمبر کا بیٹا ہو اور کرتوت اور اعمال کافرانہ اور مشرکانہ ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ پیغمبر کی بیوی ہو اور کردار تخریب کارانہ ہو۔ کیا پتہ چلا؟ پیغمبر کا باپ ہو اور اعمال اور عقائد کفریانہ اور شرک پر مبنی ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ پیغمبر کا باپ اور ماں ہو اور پیغمبر کا چچا ہو اور اعمال و عقائد کفریانہ اور شرک پر مبنی ہوں، تو ایسے لوگ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل نیک نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے جناب نوح کو یہ کہا اور نوح علیہ السلام معاملہ سمجھ گئے کہ ہے تو میرا نطفہ لیکن کرتوت کافرانہ اور مشرکانہ ہیں، فوراً باری تعالیٰ کی دربار میں، باری اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور تائب ہوتے ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے مجھے بخشش نہ کی، مجھے نہ بخشا اور مجھ پر آپ نے رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پیارے بھائی، نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں اختیار رکھو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے کافر نیست و نابود کر دیے گئے، سب کو تباہ کر دیا گیا، سوائے ان کے کہ
جو جناب نوح علیہ الصلات والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی یہ دعوت یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعوت آج بھی ہے، 28/8/2018 کو بھی۔ کیا دعوت ہے؟ کہ ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے، دولے شاہ سے نہیں ڈرنا، ہاں جی کاواں والی سرکار سے نہیں ڈرنا، لسوڑی شاہ سے نہیں ڈرنا، کھوتے والی سرکار سے نہیں ڈرنا، کتے والی سرکار سے نہیں ڈرنا، ہنومان سے نہیں ڈرنا، اسی طرح ککڑ شاہ سے نہیں ڈرنا، بندروں والی سرکار سے نہیں ڈرنا، کھوتوں اور مگر مچھوں والی سرکار سے نہیں ڈرنا، پاک بطن والے سے حکومت نہیں مانگنا، پاک بطن والے سے نہیں ڈرنا، گولڑے شاہ سے نہیں ڈرنا، بری امام سے نہیں ڈرنا۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، آج 28/8/2018 سے لے کر رہتی دنیا تک، جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی، وہ ہے حضرت محمد بن عبداللہ، جناب خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔